تنہائی کے سبق اسلامک آڈیو بک نکاح کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نکاح میری سنت ہے اور جو میری سنت سے رغبت نہ رکھے وہ مجھ سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں۔ اور فرمایا نکاح آدھا ایمان ہے، مطلب یہ کہ نکاح سے پہلے اعمال کی اہمیت شریعت میں آدھی ہے اور نکاح ہونے کے بعد پوری ہے۔ اور فرمایا جس نے عورت سے مال کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ دست یعنی مال سے فائدہ حاصل نہ کرنے والا بنا دیں گا، اور جس نے خاندانی شرافت کی وجہ سے نکاح کیا تو اس کا کمینہ پن بڑھ جائے گا، اور جس نے زنا سے بچنے کی خاطر عزت کو ملحوظ رکھنے اور صلہ رحمی کے خیال سے نکاح کیا تو اللہ تعالیٰ اس نکاح میں برکت عطا فرمائے گا۔ نکاح کے فائدے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نکاح کے 5 فائدے ہیں۔ 1 خواہش کا قابو میں ہونا، 2 گھر کا انتظام ہونا، 3 اولاد کا ہونا، 4 بیوی بچے کی خبر رسانی کی وجہ سے ہونا، 5 اور ان سب سے بڑھ کر سنت رسول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورتوں سے نکاح کرو جس سے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر فخر کروں گا۔ علم کی قسمیں اور اس کی اہمیت۔ علم کے معنی جاننے کے ہے اور علم ایک چراغ روشنی ہے۔ اس علم کے ذریعے سے بری بھلی حلال حرام چیزوں کو جانا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض و ضروری ہے، اور یہ فعال مباشرت بھی ایک ایسا علم ہے جس کا جاننا دنیا کے ہر انسان کو ضروری ہے۔ کسی مرد و عورت کو اس سے چھٹکارا نہیں ہے۔ پھر بڑا تعجب ہوتا ہے کہ اس علم کو عیبدار سمجھا جاتا ہے، حالانکہ دین و دنیا کے اعتبار سے اس علم کا جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آدمی صحیح عقل اور صحیح رائے رکھتا ہو تو اس علم کو ہرگز عیب نہ سمجھے، بلکہ دین متین و دنیا و عقلین کا تقاضا اس کو سیکھنا لازم کرتا ہے، کیونکہ سب خاص و عام اس کے محتاج ہے اور ہر ایک کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کی ضرورت ظاہر ہے کہ جو عورت میں آئے راضی اور خوش رہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اس کا بڑا ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی شریک حیات کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اور اچھا برتاؤ جب ہی کرے گا جب علم ہوگا۔ میرے شیخ، میرے پیر، علم و عمل کے شیدائی، تقوی طہارت کے فدائی، سنتوں کے عاشق حضرت مولانا ڈاکٹر محمد زاہد صاحب امروہی مدجلہ عالی نے اپنی ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ علم کی 2 قسمیں ہیں، علم الابدان اور علم الادیان۔ فرمایا کہ بدن کا علم اور دین کا علم ہے، باقی سب فن ہے، علم نہیں۔ بدن کا علم دین کے علم سے پہلے نمبر پہ ہے کہ اگر بدن صحیح ہے تو دین پر چلنا اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا آسان ہے، اور اگر بدن تندرست نہیں تو دین پر چلنا بھی مشکل ہے۔ تندرستی ہے تو نماز پڑھنے کی بھی طاقت ہے، تندرستی ہے تو روزہ رکھنے کی بھی طاقت ہے، حج کرنے کی بھی طاقت ہے، بیوی اور ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی بھی طاقت ہے۔ تندرستی نہیں تو دنیا بھی نہیں اور دین بھی نہیں۔ مباشرت کے علم و اصول کے ساتھ اچھی ہے۔ مباشرت علم و اصول کے ساتھ کرنے سے فائدہ مند ہے، اور مباشرت اعتدال کے ساتھ کرنے سے دل کو طاقت ملتی ہے، روح کو فرحت ہوتی ہے، اور اعلی تناسل کو غذا ملتی ہے، گندے فضلات سے پاکی حاصل ہوتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے، عقل زیادہ ہوتی ہے، مباشرت کی لذت سے روح کو راحت حاصل ہوتی ہے۔ اگر زیادہ عرصے تک فعال مباشرت کو اختیار نہ کیا جائے تو منی سے بہت سی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، جیسے سر کا بھاری ہونا، سر کا چکرانا، گردے کا درد، سر کا درد، جنون، پاگل پن وغیرہ واقع ہو جاتے ہیں، اور مباشرت کر لینے سے یہ پیدا ہونے والی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، یعنی ترک مباشرت سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص مباشرت چھوڑ دینے کی وجہ سے
भूख न लगने की बीमारी में ऐसा मुब्तला हुआ कि खाना खाने की बिल्कुल ख्वाहिश नहीं होती थी, और अगर ज़िंदगी बाकी रखने के लिए या लोगों के देखा देखी कुछ खा पी लिया तो वह हज़म न होता था, और अगर जायकेदार लजीज ग़िज़ा खाई तो ज़रा कुछ ज़्यादा खा ली तो वह उल्टी कह हो जाती थी। इसी तरह काफ़ी ज़माना तक इसको ये बीमारी लगी रही। होते होते पागल दीवाना हो गया और बुरी हालत हो गई। रहमान की शान व कुदरत और इसकी तकदीर का अच्छा मुसलसल मुबाशरत का इत्तेफाक हो गया। मनी और इसके बुखारात निकल जाने से बग़ैर इलाज व दवा के सही तंदुरुस्त हो गया। हकीम जालिनूस का कौल है कि एक औरत हमेशा एहतनाक रहम की बीमारी में मुब्तला रहती थी। बड़े बड़े हकीमों ने इलाज किए मगर कोई इलाज फ़ायदेमंद साबित नहीं हुआ। आखिरकार इसके लिए हकीम जालिनूस ने मुबाशरत तजवीज़ की और कुछ ही दिनों में इसको शिफा हासिल हो गई। मतलब ये है कि मुबाशरत से सिर्फ़ लज्जत ही हासिल नहीं होती, बल्कि संगीन बीमारियां जो मुबाशरत न होने से लगती है ख़त्म होती है, और ये मुबाशरत ज़्यादा क़ुव्वत पैदा होने का ज़रिया भी है। बदन को हल्का भी करती है, ज़्यादा गलत फासिद मादे को काटती है, और मनी के बुखारात कम होते हैं, हिजान को रोकती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाहु खैर।